بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ میرے پاکستانیوں، عجیب طرح کا بھونڈا مذاق اس قوم کے ساتھ جاری ہے۔ یہ مذاق آج سے نہیں، پچھلے 40-50 سالوں سے ہو رہا ہے۔ پہلے ہم پرانے سندھی ڈراموں میں ایسے جبر دیکھا کرتے تھے۔ یہ وڈیرے اپنے گھوٹوں میں نہ سکول چلنے دیتے ہیں، نہ ہی کوئی ہسپتال۔ گاؤں کے تھانوں پر ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ یہ تھانے دار حوالدار کو سال کا راشن پانی دے کر اسے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم اسی جہالت کے دور میں زندہ ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے تو انسانیت کے ساتھ ایسا ہی جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے سرمایہ دار، اس وقت کے طاقتور لوگ عام آدمی کو جانور سمجھتے تھے کہ ان کی تو کوئی عزت نفس ہے ہی نہیں۔ ان مظلوم اور بے بس لوگوں کو ہر طرح سے ٹارچر کیا جاتا تھا، ہر طرح سے تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ تب جا کر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت مصائب کے باوجود اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو غلام تھے انہیں آزاد کرایا، اور اس وقت کے امیر ترین ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے برابر کھڑا کر کے فرمایا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پاکستانیوں، جس جہالت سے ہمیں اتنی قربانیاں دینے کے بعد آزاد کرایا گیا تھا، قیام پاکستان کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ملک صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست ہوتا، کیونکہ مدینے کی ریاست کے بعد پاکستان واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنائی گئی، مگر ہم اس ملک میں اسلام کو قائم نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے بقول کہ پاکستان میں ایک دن بھی اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا۔ اس وقت پاکستان کو سیلاب جیسی آفت کا سامنا ہے۔ میرا اللہ یہاں ان آزمائشوں اور ان آفتوں میں انسانوں کی پہچان کرتا ہے۔ یہ کتنے شاکر ہیں، یہ کتنے صابر ہیں، یہ کتنے رحم دل ہیں، یہ کتنے ظالم ہیں، یہ کتنے مفاد پرست، موقع پرست، ہوس پرست ہیں۔ ان آفتوں میں اللہ ہماری پہچان کرتا ہے کہ ہم میں کتنے کھوٹے ہیں اور کتنے کھرے ہیں۔ ہم صرف کھانے والے ہیں یا کھلانے والے بھی ہیں۔ جو کچھ میں سندھ میں دیکھ رہا ہوں، اربوں پتی لوگ عوام میں 50-50 روپے تقسیم کر رہے ہیں، جیسے بہت بڑا احسان کر رہے ہوں۔ بڑے بڑے وڈیروں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے پورے سندھ کو ڈبو دیا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کسی قوم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم بھی تو ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں جو 50 سال سے بھٹو کے نام پر ووٹ قربان کر رہے ہیں۔ کبھی بھٹو کے نام پر ووٹ لینے والوں سے سوال تو کرو کہ کہاں ہے روٹی، کپڑا اور مکان؟ اللہ کے بندو، کسی اور کو تو آزما کے دیکھ لو، ممکن ہے تمہاری قسمت بدل جائے۔ ایک طرف سیلاب اور دوسری طرف مہنگائی کا عذاب۔ امپورٹڈ حکومت کا بجلی اور گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ۔ امپورٹڈ حکومت کا کہنا ہے کہ IMF کی شرط کے مطابق بجلی اور گیس مزید مہنگی کی جائے گی۔
سابق وزیر اعظم عمران خان کے گھر کی تلاشی کے لیے سرچ وارنٹس کے لیے درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق شہباز گل کیس میں عمران خان کا گھر اور لینڈ لائن نمبر استعمال ہوا ہے۔ اگر میجسٹریٹ وارنٹ جاری کر دے تو اور جاری ہو بھی جائیں گے، کیونکہ پورا نظام ان کی مٹھی میں ہے۔ تلاشی کے دوران کچھ خطرناک ڈاکومنٹس تیار کر لیے گئے ہیں جو خود بنی گالہ پہنچا کر تلاشی کے دوران سامنے لائے جائیں گے۔ عمران خان کا لیپ ٹاپ قبضے میں لینے کی کوشش کی جائے گی۔ ممکن ہے کہ عمران خان پر منشیات بھی ڈال دی جائے۔ انہوں نے اب عمران خان پر بہت مضبوط ہاتھ ڈالنے کا پلان بنا لیا ہے کہ عمران خان کو آسانی سے گرفتار بھی کر لیا جائے اور بدنام بھی۔ یہ سب کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے جب پاکستان کی عوام سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے، جب سب کچھ چھوڑ کر ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ عمران خان جو آج انٹرنیشنل ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں اور یہ اسے راستے سے ہٹانے کی سازشیں تیار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔